الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال تبارک و تعالی فی المقام الآخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی، رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی، حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا دی، حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا دی. حسنین کا لہو دیا حیدر کی ولا دی، حسنین کا لہو دیا حیدر کی ولا دی. اور سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی، سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی. اور کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع، کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع. الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی، الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی. اور دین محمدی میں نئی جان ڈال دی، دین محمدی میں نئی جان ڈال دی. غوث الورا نے کفر کی دیوار گرا دی، امت کو پھر سے جوڑ دیا آل نبی سے، امت کو پھر سے جوڑ دیا آل نبی سے. الفت شہ بطحہ کی دلوں میں بھی بٹھا دی، الفت شہ بطحہ کی دلوں میں بھی بٹھا دی. اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. محترم و معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، ارکان انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ، غلامان رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کی جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے اللہ آپ کی ہماری سب کی مغفرت فرمائے. میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھوں تو کدھر دیکھوں، رائٹ پہ دیکھوں، لیفٹ پہ دیکھوں کہ صراط مستقیم کی طرف دیکھوں. اکثر مسجدوں میں جب جلسے ہوتے ہیں تو میں منتظمین سے کہتا ہوں کہ بھئی ایسے اسٹیج بناؤ یا ایسے اسٹیج بناؤ، اور ادھر جو بیٹھے ہیں وہ حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ آپ اصحاب الیمین میں آ جائیے یا صراط مستقیم پر، زحمت ہوگی. کیونکہ قرآن میں اللہ نے بار بار اصحاب الیمین و اصحاب الشمال کا ذکر کیا ہے، تو میرے لیے وہ اصحاب الشمال ہیں، لیکن اللہ آپ کو ہمیشہ جنتیوں میں شمار فرمائے اور نام اعمال سب کے سیدھے ہاتھ پر دے. کیونکہ رائٹ، لیفٹ اور سینٹر میں مزہ نہیں آئے گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر بھی جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں، آؤ یار، رسول اللہ کی نسبت کا سہارا کافی ہے، دیوار کا ٹیک کیا ضروری ہے. اور جو بزرگ ہیں ان کو لینے دیجئے ٹیک، اور ٹیک لینا بھی سنت ہے،
حضور کا ارشاد مبارک ہے، ذرا قریب قریب بیٹھیں تو عشق نبی کی باتیں ہوں گی تو مزہ آئے گا۔ اور صحابہ کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ حضور جب بیان فرماتے تو صحابہ بالکل قریب قریب بیٹھا کرتے۔ ہم دوریاں مٹانے کے لیے آئے ہیں، دوریاں بڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو قریب قریب بیٹھیں، اور جب بندے قریب بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کی قرب پر ناز کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپسی محبت ہے ہماری اور آپ کی ہم سے، اس کی بنیاد، اس کا محور، اس کا فاؤنڈیشن حب رسول ہے۔ کیا ہے بولیے؟ حب رسول ہے۔ اور اہل سنت وہی ہے جو محبت کرے تو نبی کے لیے، عداوت کرے تو نبی کے لیے۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی خصومت یا دشمنی نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ شہزاد غوث اعظم کا ذکر کیا، اللہ سلامت رکھے ناظم کو، آپ نے فرمایا ان کی بھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رہی۔ شہزاد غوث اعظم کو آپ نے جوانی سے دیکھا ہے، اللہ سلامت رکھے، صوفی صاحب سنگاریڈی کے سب لوگوں نے، بزرگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے کبھی بھی دشمنان رسول اور گستاخان رسول سے کمپرومائز نہیں کیا، جان کا جوخم اٹھایا، گالیاں سنی، تہمتیں برداشت کی، اور یہاں تک کہ قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلی، لیکن شہزاد غوث اعظم کے پائے استقلال پر قربان جائیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی لیے کہ یہی وہ ایک نقطہ ہے جہاں پر اگر بندہ کمپرومائز کر لے تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اور ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسے پیر کا دامن ہے، اور جو حضرت کے معتقدین ہیں، جنہوں نے حضرت کو سماعت کیا ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، قابل رشک ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی عشق رسول کا پیغام دیا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں محبت رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، اور اتنا گہرا رنگ چڑھایا ہے کہ دیوبندیت ہو کہ وہابیت ہو کہ سلفیت ہو یا جتنی بدعقیدہ جماعتیں ہوں، سر پٹک پٹک کر مر جائیں، جو شہزاد غوث اعظم کا دیکھنے یا سننے والا ہے وہ سنی تھا، سنی ہے، صبح قیامت تک اس کی نسلیں سنی رہیں گے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھا ہوں، کہ حق بولنا اور ببانگ دوحل بولنا یہ سادات کرام کا وتیرہ ہے، اور ہندوستان کے من جملہ سادات میں یہ خاصہ تھا شہزاد غوث اعظم کا کہ حق بولنے کے لیے کبھی وہ ڈرے نہیں، سہمے نہیں، اور کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ آئیے اس آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں کہ جن کے نام نامی پر ہم جمع ہوئے ہیں، اور یہ آج کا جلسہ دو آتشہ ہے، نور علی نور کا مصداق ہے کہ ربیع الاول رخصت ہوا، ربیع الثانی آ گیا۔ یہ مہینہ جانشین مصطفیٰ، دلبر خیر النساء، لخت جگر شیر خدا، وارث حسن مجتبیٰ، جانشین حسین شہید کربلا، حضور پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے۔ ہماری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ساتھ دو مہینے نعمتوں کو لوٹتے ہیں اور اپنے دامن میں نعمتوں اور رحمتوں کو بھرتے ہیں۔ ربیع الاول الحمدللہ بڑی آن بان اور شان سے گزرا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے وفاداروں میں پیدا کیا، نام لیواؤں میں پیدا کیا، ان میں پیدا کیا جن کے سامنے اگر حضور کا نام لیا جائے تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، روح مضطرب ہو جاتی ہے، اور آنکھوں میں اللہ کی قسم ایک عجیب سی چمک دوڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جس کے دل میں عشق نبی ہوگا اس کی آنکھوں سے نبی کا عشق ظاہر ہوگا، اس کی گفتگو سے نبی کا عشق ظاہر ہوگا، اس کی سماعتیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخیوں کو سن نہیں سکتی، وہ کبھی بھی نبی کے گستاخوں سے کمپرومائز نہیں کر سکتا،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے۔ آپ اپنی طرف دیکھیے، اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیے، اور آپ کو دیکھیے، اور عشق رسول کی دولت کو دیکھیے، اور یہ تجزیہ کیجئے، یہ فیصلہ کیجئے کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی دولت دے دی، کیا ہم اس کے قابل تھے؟ بھئی اگر کسی نادان کو جائیداد دے دی جائے 10 20 25 کروڑ یا جتنے بھی ہو، اس کو اگر دولت کی قدر و منزلت نہ ہو تو یا تو وہ دولت کو اڑا دے گا یا گنوا دے گا، یا اس کی حفاظت کا پربند نہیں کرے گا، انتظام نہیں کرے گا، سیکیورٹی کا ارینجمنٹ نہیں کرے گا، چور آئے گا، ڈاکو آئے گا، لے کر چلا جائے گا۔ تو نااہل کو دنیا دولت کی ذمہ داری نہیں دیتی۔ خزانے کا، بینک کے لاکر کا انچارج بھی اسے بنایا جاتا ہے جو بڑا شاطر ہو، بڑا شارپ ہو، بڑا انٹیلیجنٹ ہو، فزیکلی بھی فٹ ہو کہ چابیوں پر اگر حملہ ہو تو بھاگ سکے۔ لنگڑے یا لولے کو بینک کا خزانچی نہیں بنایا جاتا ہے، فٹ فاٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں کرتا میں آپ کو دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ پتہ نہیں بینکنگ کا سسٹم کیسا ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن دنیا کا اصول ہے کہ خزانوں پر مستعد لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ فزیکلی فٹ ہونے چاہیے، ایبلٹی ہونی چاہیے، کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، اور قابلیت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ دولت ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ دولت ہے۔ اب ہماری طرف دیکھیے، اہل سنت کی طرف دیکھیے، میں دیگر فرقوں کی بات نہیں کرتا، ہماری طرف دیکھیے، ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دولت کتنی بڑی دولت ہے ہم ہی جانتے ہیں۔ بولیے، عشق رسول کی دولت یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کون کرے گا؟ پست کو بالا کون کرے گا؟ محروم کو عطا کون کرے گا؟ پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرے گا؟ راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ کون دکھائے گا؟ جس کے پاس نبی کا عشق ہوگا وہی کرے گا۔ پست کو بالا کرنے کا کنڈیشن کیا ہے؟ قوت عشق، صرف عشق نہیں، عشق کی قوت۔ کمزور عشق چلنے والا نہیں ہے یہاں پر نوجوانوں، کمزور عشق چلنے والا نہیں ہے، طاقتور عشق چاہیے۔ وہ عشق چاہیے جو بلال کے پاس تھا، وہ عشق چاہیے جو سرکار ابو بکر صدیق کے پاس تھا، وہ عشق چاہیے جو حضرت عمر فاروق کے پاس تھا، جو ذوالنورین کے پاس تھا، جو صہیب رومی کے پاس تھا، جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے پاس تھا، جو سلمان فارسی کے پاس تھا۔ وہ عشق چاہیے جو ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ 1,24,000 صحابہ کے پاس جو عشق تھا، کہاں گیا؟ کہاں گیا وہ عشق؟ وہ عشق آپ کے پاس ہے۔ کہاں پر ہے بولیے؟ آپ کے پاس ہے۔ اور آپ کے پاس کیسے آیا؟ محنت کرے، دعا کرے، کوشش کرے، نہیں کرے۔ آپ تو مسلمان ہونے کے لیے بھی نہیں بولے اللہ سے، او اللہ پلیز میک می مسلم اینڈ سینڈ ٹو دس ورلڈ۔ کوئی اپلیکیشن دیا آپ نے؟ بولیے، اللہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب سب سے پہلا جلسہ ہوا دنیا کا، جب آدم کا پتلے خاکی بھی نہیں بنایا گیا، تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا، ایک جلسہ کیا۔ اس کے بعد پوچھا، یوم الست جسے کہتے ہیں بزرگ جانتے ہیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قرآن کہتا ہے قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ بھی تھے جب آپ کے بابا آدم نہیں تھے، جب آپ کی روح موجود تھی۔ کیا موجود تھی؟ بولیے، آپ کی روح موجود تھی، اور اس نے کہا ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو حکم الحاکمین ہے، تو ہی خالق ارض و سماوات کائنات ہے۔ تو اس جلسے میں آپ کو اپلیکیشن دیے تھے، اے اللہ تیرے نبی کا امتی بنا دے، خاتم النبیین کا امتی بنا دے، اور جس نے کی اس کا اپلیکیشن قبول نہیں ہوا۔
حدیث شریف کے الفاظ ہیں، موسیٰ نے کہا، کیوں کہا؟ جب دیکھا کہ جنت میں سب سے پہلے میرے نبی کی امت جا رہی ہے، چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، نور کے ممبروں پر بٹھائے جا رہے ہیں۔ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں اتنی امتیں رہیں گی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی، آپ ہمارے کو کیسا پہچانیں گے؟ حضور how would you recognize us؟ ہم کو آپ کیسے پہچانیں گے، ہماری نشاندہی کیسے کریں گے؟ حضور نے فرمایا میرے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے۔ ہاتھوں کو دیکھوں گا تو سمجھ جاؤں گا میرا امتی ہے۔ پیروں پہ نظر تو حضور نہیں دیکھے، لیکن پیر بھی چمک رہے ہوں گے، کونیاں بھی چمک رہی ہوگی، ماتھا بھی چمک رہا ہوگا، رخسار بھی چمک رہا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا وضو کی برکت سے۔ جب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ چمکیں گے حشر میں، پیر دھوئے گا تو پیر چمکیں گے، ماتھے پہ ڈالے گا، مسا کرے گا بالوں کا تو بال بھی چمکیں گے، حضور تو پہچان لیں گے۔ اب موسیٰ کو جب یہ کمالات معلوم ہوئے، اوفو ایسی بھی امت، انبیاء لائن میں پیچھے، انہوں پہلے جنت میں، what is this؟ بولے موسیٰ علیہ السلام، بولے نہیں اللہ میرے کو نبی ابھی نہیں بننا ہے، خاتم النبیین کا امتی بنا دے، محمد عربی کا امتی بنا دے۔ موسیٰ نے مانگا، اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، تقدم تاخر کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کو پہلے جانا ہے جس کو بعد میں جانا ہے میں طے کر لیا ہے۔ موسیٰ تجھے رفاقت ضرور عطا کروں گا میرے حبیب کی۔ اسی لیے کہ جب معراج میں گئے حضور، سب تو ملے لیکن بار بار موسیٰ ملے، کیوں؟ یہ دعا کا اثر تھا موسیٰ کو جو ملا۔ موسیٰ نے مانگیا تھا نا دعا، امتی بنا دے۔ یہ 50 کی 5 جو ہوئی، کس کا وسیلہ رہا بیچ میں؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ نہیں تو 24 گھنٹے میں 50 نمازاں، بولے تو 25 منٹس میں ایک نماز۔ ہاں کیا ہوتا تھا اپنا حل؟ کبھی سوچے، مسجد میں رہنا پڑتا تھا، باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے۔ تو موسیٰ نے دعا کی تھی تو اللہ نے کہا موسیٰ تجھے وسیلہ بناتا ہوں، جا تو نمازوں میں شامل ہو جا میرے حبیب کی امت کے، وہ یاد کریں گے کہ تو نے بار بار سفارش کی تو تخفیف ہوئی ہے۔ تو ہم نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دیا، لیکن اللہ نے چنا، سیلیکٹ کیا۔ کیا کیا بولیے؟ سیلیکٹ کیا۔ اب وہ کیوں کیا وہ جانے بہتر۔ اللہ نے آپ کو سیلیکٹ کیا تو نوح کی امت میں جتنے پیدا ہوئے ہو سکتا ان کو بھی حضور کی امت میں لا کے پیدا کر دیتا، نہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، آپ اپنے آپ اپنی نسبت پر، اپنی قسمت پر رشک کریے، ناز کریے۔ کیوں؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی امم میں آپ کو نہیں رکھا، خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا کر کر بقول سرکار شہزادے غوث اعظم کے کہیں بھی رکھ دیتا، سینہ کوٹنے والوں میں رکھ دیتا، پیراں چیرنے والوں میں رکھ دیتا، اونچے اونچے پیجاموں میں رکھ دیتا، نہیں گستاخوں میں پیدا کر دیتا، نہیں، اللہ نے ان میں پیدا کیا جن میں غوث اعظم کو پیدا فرمایا، غری نواز کو پیدا کیا، بندہ نواز کو پیدا کیا، سرکار مرزا قادری کو پیدا کیا، جنید بغدادی کو۔ دیکھیے کس طرف ہیں یہ سارے اولیاء کرام۔ اب کرم بالائے کرم، نور علی نور، اہل سنت میں پیدا کیا۔ کس میں؟ اب بدقسمتی یہ کہ اہل سنت میں بھی ڈیویژنس ہو گئے۔ اب ہم جب پہلے بچپن میں تھے، آج اللہ کے کرم سے 45 سال عمر ہے میری، 46 دکھتا نہیں، یہ الگ بات ہے، ہاں ہنس رہے ہیں حضرت، آج معلوم ہے حضرت کو 46 کیا ہو گیا ہمیں، دکھتوں نے، میں کیا کروں بھائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ تو ہم جب شہزادے غوث اعظم کے ساتھ بچپن میں، بھائی پورا ہندوستان پھرا ہوں سرکار پیر و مرشد کے ساتھ، لیکن بچپن میں جب وازوں میں جاتے تو ہمارے کو ایک ہی چیز معلوم تھا، ادھر والا ادھر والا، وہاں بھی سنی، بولیے اب۔ لیکن بدقسمتی سے یہ 20 سال میں پہلے دیکھو سازشوں کو پہچانو، آپ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوئی وہ پہچاننا ضروری ہے آپ کو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں میرے کو کیا کرنا ہے، حضرت سمجھ گئے بس سے نا، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آنے والی نسلیں۔ اچھا سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ کلیئر؟ کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا نا؟ ہاں ماشاءاللہ، سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنی نسلوں کو سدھار سکیں گے، اپنی نسلوں کو بچا سکیں گے۔ کیا کر سکیں گے؟ بچا سکیں گے۔ ذرا سازش کو سمجھو،
ڈیوائڈ اینڈ رول. اور یہ جو سازش ہے یہ سب سے پہلے کہاں شروع ہوئی؟ مسلمانوں کو شروع کرنے کی سازش منافقین نے شروع کی اور یہودیوں نے شروع کی. کس نے شروع کی؟ یہودیوں نے شروع کی. کیوں؟ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے، دیکھتے دیکھتے حجۃ الوداع تک 1 لاکھ کے اوپر ہو گئے اور پورے کے پورے حضور کے پاس آئے، قبیلوں کے قبیلے. کوئی یمن میں ہے تو مسلمان ہو رہا ہے، کوئی حبشہ میں ہے تو مسلمان ہو رہا ہے، دنیا کے ہر خطے میں حضور کا نام سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، حضور کا اسم مبارک سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت سن کر مسلمان ہو رہے ہیں. اب یہ دشمنی جب بڑی، اس سیلاب کو جب روک نہیں سکے، نور و معرفت کے سیلاب کو، ایمان کے، کیا کیا؟ مسلمانوں میں ڈیویژنز کب سے پیدا ہوئے معلوم؟ ابھی میرے کو معلوم ہوا عبادت خانہ بنائے گلی میں. یہ تو 1400 سال پرانی سازش ہے. سنے حضرت انور قادری صاحب قبلہ، حاجی صاحب، یہ 1400 سال پہلے سے چل رہا. اور یہ کس کی سازش ہے؟ ذرا غور کرو مسلمانوں. اہل سنت بالکل آپ پر ذمہ داری ہے، کیونکہ دین سچا آپ کے پاس ہے اور بچانا بھی آپ ہی کو ہے. اور بچانا ہو تو لڑ جھگڑ کے مت بچاؤ، اپنے بچوں کو بچا لو. 500 کے چکر میں نماز کو چلے جا رہے ہیں، نکو بابا ایسے کام مت کرو. ایمان غارت ہو رہا، ان کو بٹھاؤ، سمجھاؤ، عشق رسول کی دولت دو، سچا عشق دو. کیا دو؟ جھوٹا عشق مت دو، سچا عشق دو، طاقتور عشق دو. اور جب سچا عاشق رسول بنے گا تو جیسے حضرت بلال کو بوریے میں لپٹ کر دھواں دیا گیا، نبی کا دامن بولو نہیں چھوڑا. آگ پر لٹھایا گیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. لالچ دیا گیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. آزادی کا پروانہ دیا گیا، کہا نبی کی غلامی نہیں چھوڑوں گا. آزاد ہونا کس کو؟ غلام بن گیا. کیوں؟ بولیے کیوں؟ ایک تو حبشی تھے، نیگرو تھے، آزادی بہت بڑی بات تھی ان کے لیے، اس کے باوجود بھی نبی کی غلامی کو ترجیح دی. کہا سرکار کی الفت میں مر جاؤں گا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گا. یہ 500 1000 2000 کیا شے ہے؟ یہ جھوٹی تعویلیں کیا شے ہے؟ اگر آپ کی نسلوں میں حضرت بلال کا عشق ہو تو کوئی بدعقیدہ جماعت والا بھٹکا سکتا؟ اکثر آ کے بولتے حضرت گلی کی گلی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بدعقیدہ. ایسا کیسا ہو گئی بھائی؟ کورونا کی ویو چلی کیا؟ گلی کی گلی ختم ہو گئی بولے تھے؟ نہیں، علاقے کے علاقے ختم ہو گئے. میں نے کہا ایسے کیسا؟ نہیں حضرت بہت محنت کر رہے اللہ. اللہ محنت اللہ نے کر رہے، آپ نہیں کر رہے محنت. اگر آپ سچا عاشق رسول بناتے اپنی نسلوں کو، خالی قصے کہانیاں نہیں، پریکٹیکیلٹی سکھاتے. بہت ہو گئی باتیں، انہوں بڑے انہوں چھوٹے، ان کے حضرت ان کے حضرت. جاؤ، سنیوں کے سنیاں نکل جا رہے، پلٹ کے دیکھے دیکھے ریوڑ کم ہو جا رہا. آپ وہ دیکھیے چرواہے کو روڈوں پہ لے کے جاتا، دیکھو کہیں بھی رو، پورے ریوڑ پہ نظر رہتی اس کی. ایک بکری کا بچہ کوئی چرا نہیں سکتا اور اپنی مرضی سے ایک بچہ ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا. کیوں؟ نگاہ تیز رہتی اس کی، نگاہ بلند، سخن دل نواز جہاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ہے کسی کے پاس؟ امیر اہل سنت تو بہت بن کے پھر رہے ہیں، یہ سوچنا کوالٹیز نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. یہ فکر تھی بندہ نواز سرکار کے پاس. کوئی بھٹکا؟ غریب نواز کے پاس، موسیٰ خادی سرکار کے پاس، عبداللطیف لاہوبالی کے پاس، حضرت ہاشم پیر دستگیر کے پاس، جتنے اولیاء کاملین گزرے ان کے پاس یہ نگاہ بلند تھی. ایسے دیکھتے تھے، اوفو ادھر آ رہا بدعقیدہ سیلاب، روک دیتے تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، سمجھاتے تھے. مگر یہاں پہ آج کل کیا ہو رہا؟ آپس میں لڑ لے رہے ہیں، دھنگا مشتی چل رہی. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، ہمارے حضرت کو بلاؤ، تمہارے حضرت کو بلاؤ، ان کے مرید ان کے مرید. ارے چکر میں پورے کے پورے نکل جا رہے. غلطی ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ کو عشق رسول کا صحیح پروانہ دیتے اور سچا عاشق رسول بناتے. ابھی بھی وقت ہے، there is still time, there is still hope. یہ ٹکڑوں میں بٹنا چھوڑ دیجئے. اب یہ جو سازش ہے مسلمانوں کو توڑنے کی، بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، سناتا ہوں، سنیں گے؟ ہاں ماشاءاللہ.
9 ہجری. کون سی ہجری؟ 9 ہجری. حضور کے پردہ فرمانے سے 1 سال پہلے غزوہ تبوک ہوا. کیا ہوا؟ غزوہ تبوک. مولا علی مشکل کشا کو حضور نے کہا کہ تم نہیں چلو گے، کیونکہ تبوک بہت دور تھا، تقریباً 1500-1800 کلومیٹر، اور 2 مہینے کی تیاری تھی اس جنگ کے لیے، اور وہ بہت اہم جنگ تھی، حضور کے تقریباً آخری جنگوں میں ہے. مولا ناراض ہوئے، کہا سرکار مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اے علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری مثال ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھے؟ نائب تھے، بھائی تھے. وہ ہارون علی وزیرا. کیا کہا موسیٰ نے؟ اے اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا، میں تو جا رہا ہوں. قوم کا بھروسہ نہیں، بھٹک گئی تو قوم کا بھروسہ نہیں، بھٹک گئی تو بھٹک گئی. سامری کو بلا کے لائے، بچڑا بنائے گائے گا. قرآن پڑھیے معلوم ہوتا کتنے بیوٹیفل قصے ہیں قرآن مجید میں. احسن القصص فرمایا اللہ نے. کیا کرے؟ ایک پتل کا پتلا بنا کے لائے. اس کے بعد بولے نہیں مانتی موسیٰ کی قوم. ایک سے ایک معجزے دیکھ لی موسیٰ کے. ہاں انگلیوں میں سے پانی نکل رہا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ہسدوں کو لکڑی نکل جا رہی. سامری جادوگر کو بلا کے لائے. قرآن بتا رہا ہوں، تفسیر قرآن کی. انہیں آگے کیا کرا؟ دیکھا مشکل ہے مگر ٹرائی کرتا ہوں. بولا کیا؟ بولا گائے کو بولنے لگاؤ تب موسیٰ کی قوم گرگشتے ہوں گے. چمتکار کو کیا بولتے ہیں انڈیا میں؟ چمتکار کو ہاں نمسکار. تو نہ بولے چمتکار کرو نمسکار ہوتا. کیا کرنا چمتکار؟ تو بولے اس میں جان ڈالو. تو انہیں بھی وہ ہوشیار تھا سامری. بولا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. آپ تفسیر سنیے. جبرائیل جس گھوڑے پہ آتے تھے موسیٰ سے ملنے کے لیے، تاک میں ٹھہر گیا، دیکھا کیا ماجرا ہے. ایک بار دیکھ لیا تھا انہیں. جہاں جہاں پر جبرائیل کے گھوڑے کے قدم پڑ رہے تھے بے جان زمین میں ہریالی اگ کر آ رہی. یہ قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں. تو کیا کیا؟ وہاں کی مٹی اٹھا کے لایا. نسبت دیکھو، جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کی مٹی. ذرا سوچو وہ جبرائیل جس نے میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھا ہو، محمد عربی کے قدموں کی برکت کیا ہوگی. ذرا سمجھو یار سمجھنے والوں. ارے وہ لوگ نہیں سمجھتے، جانے دو، چھوڑ دو. تم تو سمجھو حضور کی عظمت کو، تاکہ حضور کی اتباع کر سکو، حضور کے راستے پر چل سکو. تاکہ آپ کا خطاب میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ واز فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سکھاؤ نوجوانوں کو، حضور کی سنتیں بتاؤ، سیرت بتاؤ، حضور کے محاسن بتاؤ، حضور کے کمالات بتاؤ، حضور کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی. تم تو سیکھو کم سے کم. باہر والے کو چھوڑ دو، جو چلا گیا چلا گیا. اندر والے تو سنو حضور کی زندگی کیسی ہے. خیر یہ جھوٹے جھگڑوں میں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کی مٹی کو اٹھا کے پتلے میں ڈالا. بولنے لگی گئے، پورے گر گئے، دھن بول گئے. سجدے میں بولے نہیں یہ نہیں اپنا عرب ہے. سامری کو پوچھے پکڑ کے تو بولا نہیں یہ وجہ تھی بعد میں. فرعون پریشان ہو کے بولا ایسا کیسا کرا رہے؟ نہیں یہ راز ہے، اپنے پاس تو نہیں تھی. تو بعد میں پھر کرو بولے تو پکڑ لیں گا. فرعون بھی بڑا خطرناک تھا. آج کل بھی دلی میں بیٹھا ہوا ایک فرعون. لِكُلِّ فِرْعَوْنِ موسیٰ آیا ہے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. ایک موسیٰ آئے گا انشاءاللہ. اس کا بھی خاتمہ ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. تو وہ ہارون علی وزیرہ، اے اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا. موسیٰ آ کے دیکھے پوری قوم نکل گئی ہاتھ سے. داڑھی پکڑ لی ہارون علیہ السلام، بقاضہ اللحیہ ہے نا، داڑھی پکڑ کے بولے کیا کرا؟ ذمہ دار بنا کے گیا تھا. تو ٹھیک اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا علی میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، امت کو کس کے حوالے کروں؟ توجہ، ایک نیا نکتہ دے رہا ہوں بالکل فریش. علی تبوک پہ جا رہا ہوں، بہت لمبا سفر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، امت کو کس کے حوالے کروں؟ تیرے حوالے کر کر جا رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا میری امت کو. حضور گئے، جانے سے پہلے ایک زبردست کانسپیرنسی شروع ہوئی مسجد زرار کی. ہاں نہیں بولوں گا، بولا مگر کیا کروں، بولنا پڑتا. خواہش کرے بزرگاں میرے، بولیں گے حضرت تیاری کر کے نہیں آئے گی کیا آئے گی. سبجیکٹ پہ پیرانی پیر کا کرم ہے، شہزادے غوث اعظم کی نالین کا صدقہ ہے، تصدق ہے، صحبتوں کا اثر ہے، خون کا فیضان ہے. تو کیا کرے، 9 ہجری کو سی ہجری، اب 1 سال سوا سال حضور کو وصال فرمانے، دنیا سے پردہ فرمانے باقی ہے. ایک یہودی تھا. کون تھا؟
سویلم نام کا ہے. تو منافقین کی اولادیں کدھر گئی؟ زمین کہاں گئی؟ آسمان نکل گیا. ان لوگوں بھی ہے پہچاننا پڑتا، یزید کی بھی ہے، بنو امیہ کی بھی ہے، بنو عباس کی بھی ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور منافقین کی اولادیں بھی آج بھی باقی ہیں. ذوالقویسرہ جو حضور کا اتنا بڑا گستاخ تھا، مولا اور صحابہ بھاگے مارنے کے لیے، رسول اللہ کی گستاخی کرا، حضور نے کہا چھوڑ دو، جانے دو اس کو، انصاف کریے، انصاف ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے. بولا حضور کو. حضور تعجب سے دیکھ کے بولے میں تجھ انصاف نہ کروں، تیری ماں تجھ پر روئے، کوئی ہے میرے سوا دنیا میں انصاف کرنے والا میرے سے بڑا عادل؟ سرکار صدیق اکبر فاروق اعظم کو جلال آیا، مولا نے تلوار جانے دو. فرمایا کہ اس کی اولاد میں ایسے پیدا ہوں گے. دیکھو حدیث کے الفاظ، جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، آر پار قرآن اتنا پڑھیں گے. حضور جب ہی فرمائے یہ ذوالقویسرہ کی اولاد، علماء جانتے ہیں منافق تھا، کیا فرمائے؟ قرآن اتنا پڑھیں گے تم لوگ پریشان ہو جائیں گے. اماں ایسا قرآن پڑھ سکتے کیا؟ اپن تو نہیں پڑھے، نہ بابا پڑھے، نہ چچا پڑھے، نہ دادا، نہ نانا، نہ اماں، کتنی قرآن پڑھ رہی. حضور فرمائے متاثر نہیں ہونا، ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم ان کی عبادتوں کے سامنے اپنی عبادتوں کو حیض سمجھو گے. دیکھو گلیوں میں یہ وائرس پھر رہا، ارے اتنی نماز پڑھتے. نماز بنیاد نہیں ہے، عشق رسول بنیاد ہے. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، بولو پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا کرا، انہیں ایک گھر لیا. سویلم نام کا یہودی منافق تھا، اسلام میں داخل ہوا تھا، اور لے کے کیا کرا وہاں پروپیگنڈا اسلام کے خلاف دشمنی کا اڈا بنایا. اڈا بنا کے مسلمانوں کو کاٹنے اور توڑنے کی سازش شروع کرا. حضور کو اللہ نے خبر دی کہ محبوب ایک گھر میں سازش چل رہی اسلام کے خلاف. تو حضور نے ایک صحابی رسول کو حضرت ضحاک کو بھیجا جن کی ٹانگ بھی ٹوٹی. فرمایا جاؤ اور اس کو جلا دو. اپنا نہیں جلانا، حضور کا حکم تھا، ہاں جلا دو. جلا دیے. اس کے بعد جب حضور نکلے تو اللہ والے اب گھر سے تو کام بننے والا نہیں ہے، اپن ایک کام کریں گے. خبا سے 2 کلومیٹر بنی سلیم کی ایک بستی تھی، اس بستی میں اپن ایک مسجد بنائیں گے. اب آگے دیکھو نشانے پہ، گھر سے سیدھا مسجد. یہ منافقوں کی بدبختوں کی ایک آپ کو ایک قصہ تازہ سنا رہا تھا میں انور بھائی کو. حیدرآباد میں ایک گھر کرائے پہ لیے یہ لوگ، اور لے کے کیا کرے اوپر کی منزل کرائے پہ لیے. کرایہ بولتا دوسرے دن مسجد بنا دیا اس کو، اوپر میرا لگا دیا. مکاندار مسجد میں بول رہا ہوں قصہ آپ کو، مکاندار پریشان میرے پاس آئے بھاگ کے، حضرت یہ ہو گیا. آ رہا کیا یار سو رہے تھے کیا؟ نہیں حضرت مسجد بنا دیا رات رات. بولا جاؤ ایم ایل اے صاحب کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے بولو جا کے اللہ اچھا رکھے ایم ایل اے صاحب کو، مجلس کے ہماری جماعت کے. ایک ہی رات میں بستر گول کر دیا اس کا. بولے اب آپ ان لوگوں کو پھیلنے دیے تو کرائے پہ گھر لے کے مسجد بنا دیتا، مگر مسجد تو ہونا اس کو. کیسی ہونا؟ مسجد زرار کی طرح. کون سی مسجد؟ مسجد زرار کی طرح. اب گھر بنایا، حضور نے کہا جلا دو، ختم. یہ میں تاریخ کے آئینے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں. اعتراض ہو تو کتابیں جا کر دیکھنا، کسی کو سننے والے کو اعتراض ہو تو کتابیں حدیث کی پڑھنا، قرآن پڑھنا، پتہ چلے گا. سورہ توبہ پڑھو. اب مسجد بنانا پڑتا. کیا بنانا پڑتا؟ مسجد بنانا پڑتا. اور بنو سلیم کے علاقے میں مسجد بنائے. اور حضور جا رہے ہیں سفر پہ، تبوک پہ اہم معرکہ ہے اسلام کا، بہت اہم معرکہ ہے، یعنی بہت ڈو اور ڈائی کی ڈیسائیڈر جنگ ہے. اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے مدینہ منورہ کی، کوئی معمولی معرکہ نہیں، آخری معرکہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سرحدیں محفوظ نہیں ہے مدینہ منورہ کی. ابھی حضور اس کے لیے 2 مہینے سے زائد تیاری کرے، 100 کلومیٹر کا سفر کر کر گئے ہیں. آ کے ٹھہر گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے کہا ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہو؟ سرکار وہ ایک مسجد بنائے ہم لوگ. تو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں دکنی. تو حضور نے کہا کہاں پہ؟ اور مجھے اطلاع نہیں. حضور کے زمانے میں مسجد بنائے اور حضور کو اطلاع تک نہیں دیے. تو حضور بولے اچھا کہاں بنائے مسجد؟ اور اس کی سازش میں کون تھا معلوم؟ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کا نام پورا نہیں بولتا میں، ابن ابی بولتا ہوں. اور ابو عامر راہب جو عیسائی تھا، کیا تھا؟
کرسچن. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اہم قصہ سنا رہا ہوں، پھر لے کے آتا ہوں عشق رسول کی طرف. سن لو، ضروری ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا یہ جو محلوں میں چل رہا نالج رہنا. کیا رہنا؟ آج اہل سنت کے پاس سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نالج نہیں ہے. مسجد زرار بولتے آ کے لڑتا ہوں، ہماری مسجد کو زرار بولے. معلوم ہونا کیسا بنتی مسجد زرار، مسجد زرار کیسا بنتی اور مسجد نبوی کیسا بنی یہ معلوم ہونا. مسجد قباء کیسا بنی یہ معلوم ہونا. اللہ کی مشیت پہ قربان جاؤ، رسول اللہ کے عشق پر قربان جاؤ کہ حضور نے ہم کو کسی معاملے میں ادھورا نہیں چھوڑا. اگر کوئی مسجد کا نام لے کر بھی آئے تو رسول اللہ نے بتا دیا اگر منافق ہو اس کے سینے میں میرا عشق نہ ہو تو وہ مسجد نہیں، مسجد ضرار ہے. وہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے. کیا ہے؟ بولیے. ضرر پہنچانے والی، نقصان دینے والی مسجد ہے. اب اللہ کیا کرے؟ پلاننگ کرے کر کے مسجد کا افتتاح. سرکار آئیے پلیز فرما دیجیے. تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، تبوک جا رہا ہوں، آنے کے بعد دیکھیں گے. لمبا سفر تھا اور مولا علی کو الرٹ کر دیے، دیکھو یہ ان کی سازش ہے. اب یہ مسجد کے نام پر آ رہے ہیں. کس کے نام پر؟ گھر سے نکل کر مسجد کے نام. غزوہ تبوک ہوا 2-2.5 ماہ کے بعد جب حضور لوٹ کر آئے تو راستے میں پھر یہ ابو عامر راہب جو عیسائی تھا، کیا تھا؟ مسلمان بنا منافق، پھر عیسائی بن گیا. احد میں جب حضور گرے، دندان مبارک شہید ہوئے، پیچھے سر اقدس پر چوٹ آئی، سرکار بے ہوش ہوئے، تو وہ جو گڑھے تھے نا اسی نے کھودے تھے، ابو عامر راہب نے کھودے تھے. اتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا. اب ان لوگ مسجد بنا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ رئیس المنافقین ابن ابی اور ابو عامر راہب چرچ نہیں بنا رہی، بت خانہ نہیں بنا رہے، مسجد بنا رہے. کیا بنا رہے؟ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے محبوب وہ مسجد نہیں ہے، وہ منافقوں کا اڈا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف تحریک چلانے والی جگہ ہے. مصطفیٰ اس کو مسجد نہ مانو، مسجد تو وہ ہے جو تم نے قباء میں بنائی ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہوئی ہے. اللہ کیا کرو؟ جلا دو، تہس نہس کر دو. محبوب وہ مسجد نہیں ہے. اب دیکھو وہاں پہ نماز ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ نماز ہو رہی تھی. کیا نہیں تھا؟ عشق رسول نہیں تھا. نماز تھی، عشق رسول نہیں تھا. اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے کے سینے میں عشق رسول کی دولت نہ ہو تو وہ مسجد نہیں، مسجد زرار ہے. کیا کرو؟ صحابہ گئے دھنا دھن، مغرب اور عشاء کے بیچ میں کام کر کے آ گئے. اس کے بعد وہ بھاگے بولے آئی لے، مسجد کے نام پہ جا رہے تھے، وہ چانس بھی ختم ہو گیا. مسجد کے نام پہ مسلمانوں کے اندر پینیٹریٹ کر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے اور سازشیں پیدا کر رہے تھے. اللہ نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. کیا کیا بولیے؟ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو یا مسجد تعمیر کرنے والا ہو، نبی کا مؤدب نہیں، نبی کا ادب کرنے والا نہیں، میرے محبوب کی عظمت کا قائل نہیں، میرے محبوب کے مقام و مرتبے کا قائل نہیں، تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ مسجد بنائے. بولیے نہیں بنا سکتا. اب اگر بن رہی ہیں تو آپ کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ بولیے. چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اپنی صفوں کو متحد کیجیے. خانقاہوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں. اب نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ بھئی جتنی خانقاہیں ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، شاذلی ہو، جتنی خانقاہیں ہیں ان سب کا نقطہ اتحاد کیا ہے؟ عشق رسول ہے. کیا ہے بولو؟ اور سب کا پیر ایک ہے. اللہ ایک، قرآن ایک، بولو ایک ہی ہے نا. اللہ ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، پیر ایک. ہے کہ نہیں؟ چشتی ہے تو ان کا پیر مولا علی مشکل کشا. غوث اعظم کے پیر کون؟ مولا علی مشکل کشا. احمد کبیر رفاعی کے پیر کون؟ مولا علی مشکل کشا. غریب نواز کے پیر کون؟ مولا علی مشکل کشا. جتنے سلاسل ہیں ان سب کے پیر کون؟ مولا علی مشکل کشا. میرا پیر تیرا پیر نہیں، پیران پیر.
آؤ پیران پیر کا دامن پکڑو، غوث اعظم کا دامن پکڑو اور عشق رسول اپنی نسلوں میں منتقل کرو۔ دیکھو بات شروع ہوئی تھی، آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اپنے آپ کو پہچانیے۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی قرآن کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ کہتا ہے کہ محبوب تمہاری امت سب سے بہترین امت، دی بیسٹ، کوئی بھی نہیں ہے ان کے برابر۔ اب ہم ہماری طرف دیکھیں، یا اللہ ہے ہمارے پاس اتنی صلاحیت؟ بولیے، باہر سڑک کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، بدماش آوارہ قسم کا، اللہ نہ کرے کوئی ہو بیٹھا ہوا ہے، اماں کی بھی نہیں سنتا، بابا کی بھی نہیں سنتا، استاد کی بھی نہیں سنتا، اسکول سے نکال کے پھینک دیے، کام پہ بھی نہیں جاتا، دکاندار مار کے بڑھا دیا، محلے والے پریشان ہیں اس سے، ارے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا، بچیوں کا سڑک چلنا مشکل کر دیا، جو آ رہی جا رہی دیکھ رہا، پہلے تو بھی دیکھتے تھے بچے، اب فون آیا جب سے نیچے منڈی ہے، کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں معلوم ہی نہیں، جب سے یہ فون موبائل فون آ گیا اسی کے فتنے میں پڑ گئے ہیں، بس نیچے منڈی ہے، بس زندگی برباد ہو جا رہی، پتہ ہی نہیں، 4 6 8 10 گھنٹے 8 بیٹھے رہتے چبوترے پہ، انہیں اس سے بات کرتا نا انہیں اس سے بات کرتا، انہیں بھی فون میں انہیں بھی فون میں، لا حول ولا قوت۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا، 3 4 بیٹھے فونوں پہ، ہم لوگ بھی ارے مولا دیکھ کے شرمندگی ہوتی، ارے بیٹھے کہیں کو باپ نے اپنے گھروں میں چلے جاؤ نا، نہیں یہ حال ہو گیا۔ اور ایسے بدترین نوجوان کو ایک صاحب آ کے، امام صاحب نکلے مسجد سے، حضرت قبلہ جا کے بولے کیا بہترین بچہ ہے، واہ بہترین ہے۔ محلے والے بولتے حضرت طبیعت اچھی ہے آپ کی، کس کو بہترین بول رہے ہیں؟ اس کے اعمال دیکھے، نماز تو پڑھتا نہیں، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا، بیڑیاں مارتے بیٹھتا، گٹکا تھوک لیتے پھرتا، اماں بابا سے بدتمیزی کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کو گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا، لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، نہ تعلیم حاصل کرا، نہ دین کا نہ دنیا کا، بہترین کیوں بولے؟ گھر گئے ایک دم ڈر کے بولے سوری بھائی میرے کو اتنے چیزیں نہیں معلوم تھے، آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، بدترین ہے تو جا۔ کس بنیاد پر اچھا اور برا کہا انہوں نے؟ عمل کی بنیاد پر، بولو بولو، عمل کی بنیاد پر۔ اب کوئی مولانا مفتی یا پیر یا شیخ طریقت نے ہمیں بہترین نہیں کہا، اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، محبوب تیری امت سب سے بہترین ہے۔ ہم نے کہا مولا ہم اپنی طرف جب دیکھتے ہیں ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو جاتے ہیں، ہم رسوا ہو جاتے ہیں اپنی نگاہوں میں کہ اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، نہ ایسے عمل ہے، نہ ایسی عبادت ہے، نہ ایسی ریاضت ہے، نہ ایسی فرما برداریاں ہے، اے اللہ تو نے ہم کو بہترین کیوں کہا؟ تو اللہ نے آپ فرمایا، عاطف غیبی سے صدا آئی کہ اے میرے بندو تمہاری قابلیت کی بنیاد پر تم کو بہترین نہیں کہا گیا ہے، تم میرے بہترین